خانہ کعبہ کے اوپر سے پرواز کرنا کسی صورت ممکن نہیں۔ خانہ کعبہ زمین کے مرکز میں واقع ہے۔ زمین کی کشش ثقل زیادہ ہونے سے تمام اشیاء اس کے اطراف میں پھیل جاتی ہیں۔ یہاں شدید مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے۔ پرندے بھی دائیں بائیں پرواز کرتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جدید سائنس کے تحت کی جانے والی تمام پیمائشوں اور پیمانوں کے مطابق خانہ کعبہ بلا شک و شبہ زمین کا مرکز ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو زمین کے بالکل بیچ میں واقع ہے۔ زمین کے درمیان کا مقام ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پر زمین کی تمام کشش ثقل کا مرکز بھی یہی مقام ہے، اور یہی وہ خاصیت ہے جو اسے دوسرے مقامات سے منفرد بناتی ہے۔ زمین کی کشش ثقل کا مرکز ہونے کی وجہ سے یہاں شدید مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کسی چیز کا پرواز کرنا ناممکن ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ میں مقناطیس کا ٹکڑا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بالکل درمیان میں کوئی چیز نہیں چپک سکتی۔ مقناطیسی کشش کے اثر سے وہ شے ہوا میں جھولتی ہوئی مقناطیس کے دائیں یا بائیں طرف چپک جائے گی۔ یاد رہے، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خونریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ NCOC نے کورونا کی علامات کا شکار افراد کے لیے گھروں میں قرنطینہ کی گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں۔ NCOC کا کہنا ہے کہ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے اور صحت کے شعبے پر دباؤ کم کرنے کے لیے گائیڈ لائنز مؤثر ثابت ہوں گی، لہٰذا ایسے افراد جن کا ٹیمپریچر 37.5 سینٹی گریڈ یا زائد ہو، ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت ہو اور وہ گائیڈ لائنز پر عمل پیرا ہوں۔ NCOC کے مطابق کورونا کے مریض اور علامات کا شکار افراد 5 دن قرنطینہ کریں۔ کورونا کا شکار افراد گھر سے نکلنے سے گریز کریں اور دوسروں سے جتنا ممکن ہو فاصلہ رکھیں۔ بیمار ہوں تو گھر پر رہیں اور ڈاکٹر سے فون پر بات کریں۔ فون یا ای میل کے ذریعے دوسروں کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ NCOC کا کہنا ہے کہ بخار، کھانسی، سانس لینے میں دشواری ہو تو ڈاکٹر کو بتائیں۔ سینے میں مسلسل درد، ہونٹ یا چہرہ نیلا ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بیمار شخص گھر میں دوسروں سے فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے الگ کمرے میں رہے۔ گھر میں رہتے ہوئے کئی ہفتوں کی ادویات اور سامان تک رسائی کو ممکن بنایا جائے، جبکہ بیمار کی کیئر کرنے والے افراد غیر ضروری مہمانوں سے اجتناب کریں۔ بیمار شخص اور اس کی کیئر کرنے والے ماسک کا استعمال کریں۔ NCOC نے گائیڈ لائنز میں کہا ہے کہ کورونا مریض کو کھانا کمرے میں دیا جائے۔ بہتر ہے مریض سے رابطہ ہونے کی صورت میں 5ویں دن کورونا ٹیسٹ کروائیں، جبکہ غیر ویکسین شدہ 6 ماہ ویکسین مکمل ہوئے اور بغیر بوسٹر والے افراد کورونا مریض سے ملنے کی صورت میں 10 دن قرنطینہ کریں۔ بوسٹر شدہ شخص کو مریض سے رابطے پر قرنطینہ کی ضرورت نہیں، تاہم 10 دن ماسک کا
استعمال ضرور کریں۔ شادی ایک نازک بندھن ہوتا ہے اور بعض اوقات لوگ انجانے میں کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے اس کے ختم ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ آئیے آپ کو چند ایسی باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن سے ہر قیمت پر بچنا چاہیے۔ تنقید یہ انسانی فطرت ہے کہ اسے تنقید پسند نہیں ہوتی، اور اگر کوئی ایسا کرے تو اسے کافی برا لگتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ شادی شدہ افراد ایک دوسرے کو بعض اوقات معمولی باتوں پر بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنا ڈالتے ہیں۔ یہ تنقید کسی بھی صنف کی جانب سے کی جائے کافی برے نتائج لاتی ہے۔ اکثر جوڑے تنقید اور شکایت کی باریک لکیر میں تمیز نہیں کر پاتے اور اپنی شادی شدہ زندگی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے جیون ساتھی کی تعریف کریں، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے تنقید کا نشانہ بنانے کی بجائے آرام سے سمجھائیں۔ یہ بات غلط ہے اور اسے اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی انسان کو اپنی توہین بالکل بھی پسند نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ توہین والا رویہ اپنائیں گے تو یقین جانیے کہ اسے یہ بات نہ صرف اچھی نہیں لگے گی بلکہ اس کے دل میں اس لیے عزت کم ہوتی جائے گی۔ اگر آپ کے جیون ساتھی سے کچھ غلط ہو جائے تو اس انداز میں بات کیجیے کہ اسے محسوس ہی نہ ہو کہ آپ اس کی توہین کر رہے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنی لڑائیوں کو رشتہ داروں کے سامنے طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بات چیت کے دوران کچھ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو توہین کے زمرے میں آتی ہیں۔ توجہ سے نہ سننا: اگر آپ کی کوئی بات نہ سنے تو یقیناً آپ کو بہت برا لگتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے جیون ساتھی کی بات نہیں سنیں گے تو اسے بھی یہ بات بہت بری لگے گی۔ اسے محسوس ہوگا جیسے وہ آپ کی زندگی میں بالکل بے معنی ہے، اور یہ رشتہ اکتاہٹ اور کمزوری کا شکار ہونے لگے گا۔ جب بھی آپ کا جیون ساتھی کسی موضوع پر بات کرنے کی کوشش کرے تو اسے اہمیت دیں۔ اسے یہ لگے کہ جیسے آپ کے لیے یہ تمام باتیں بہت اہم ہیں، کہ اس طرح اسے اپنے ہونے کا خوشگوار احساس ہوگا اور آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ اپنی دنیا میں قید ہو جانا: آپ اپنے کاموں میں ضرور مصروف رہتے ہوں گے، لیکن آپ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو ہی تباہ کر ڈالیں اور اپنی ہی دنیا میں قید ہو کر رہ جائیں۔ دفتر کا کام دفتر میں ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ اگر آپ گھر میں بھی دفتر کو محو گفتگو بنائیں گے تو اس کا آپ کی شادی شدہ زندگی پر منفی اثر ہوگا۔ جب گھر آئیں تو اپنا تمام وقت اپنے جیون ساتھی کو دیں اور یہ محسوس کروائیں کہ آپ کے لیے دنیا کا سب سے اہم کام اسے وقت دینا ہے۔